الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے شب برات کی فضیلت سے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ اس رات کی باقی راتوں سے جدا فضیلت ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس رات کعبہ شریف پر خصوصی تجلی پڑتی ہے۔ اسی رات کو کعبہ قبلہ شریف بنا تھا۔ اسی رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ گناہگار بخشے جاتے ہیں، اور یہی وہ رات تھی کہ جس رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا کہ ان کی شفاعت کے صدقے ساری امت بخش دی گئی، اور یہی وہ رات ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اور ہر ہلاک ہونے والا اس کا اعمال نامہ تیار کر دیا جاتا ہے۔ رزق اسی رات کو اترتے ہیں اور اسی رات کو اعمال بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یفتح اللہ الخیر فی اربع لیال، لیلۃ الضحیٰ و لیلۃ الفطر و لیلۃ نصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے خیر کو، یعنی ان کے دروازوں کو 4 راتوں میں: عید کی رات کو، بڑی عید کی رات کو، اور 15 شعبان کی رات کو۔ ینسخ فیہ الاجال، موت اس میں لکھی جاتی ہے، والارزاق، و رزق لکھ دی جاتے ہیں، ویکتب فی الحاجہ، حج کرنے والوں کو اس رات لکھ دیا جاتا ہے، وفی لیلۃ العرفہ الی الاذان، اور چوتھی رات عرفہ کی یعنی 9 ذی الحجہ کی رات ہے، اور اذان تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ اس رات موت، رزق اور حج والوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ یلحظ الی الکعبۃ فی کل عام لحظۃ وذلک لیلۃ النصف من شعبان، بے شک اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے کعبہ شریف کو ہر سال میں ایک لحظہ، ایک لمحہ، اور یہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ اور ابو حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، حکم دیا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کرنے کا پیر کے دن 15 شعبان کی رات کو، اور بعد نے فرمایا 15 شعبان کو، یعنی 15 شعبان کے دن کو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتانی جبریل علیہ السلام فقال هذه لیلۃ نصف من شعبان، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ وَلِلَّهِ فِي عُتَقَاء مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُهُورِ غنم کلب، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کی آگ سے، وہ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان میں کئی قبیلوں کی بکریاں 30,000 تک تھیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اس رات کو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں دیکھا، آپ دعا مانگ رہے تھے۔ فنازل جبریل علیہ السلام فقال ان اللہ قد اعتق من النار اللیلۃ بشفاعت ثلث، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد فرما دی ہیں اس رات کو آپ کی شفاعت کے سبب آپ کی امت کے تیسرے حصے کے برابر۔ حضور نے پھر دعا کی، پھر جبریل علیہ السلام آئے، بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعتقت نصف امتک، آپ کی شفاعت کی وجہ سے میں نے آپ کی آدھی امت بخش دی۔ سرکار نے پھر اور زیادہ مانگا، وہ پھر آئے اور بتایا ان اللہ اعتق جمیع امتک من النار بشفاعتک، کہ میں نے
آزاد کر دیا ہے آپ کی امت کو ساری کی ساری کو آپ کی شفاعت کے سبب، لیکن من کان لہو خصم حتی یردی خصمہ، جو آپس میں ناجائز جھگڑنے والے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے راضی نہ ہو، جھگڑا ختم نہ کریں، ان کو میں نہیں بخشوں گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ایک سرکار نے فرمایا یکتب کل مولود من بنی آدم ھذہ السنہ، لکھ دیا جاتا ہے ہر پیدا ہونے والا جو بنی آدم سے پیدا ہو اس سال کہ اس نے کتنا زندہ ہونا ہے، کب پیدا ہونا ہے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے فوت ہوں گے۔ وفیہ یکتب کل ہالک، اور ہر ہلاک ہونے والے کے متعلق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہ ترفع اعمالہم، اور اسی رات کو ان کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وفیہ تنزل ارزاقہم، اور اسی رات ان کے رزق بھی اتارے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس رات لکھ دی جاتی ہیں۔